والحسين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم نہایت واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین کرام قدر، اللہ رب العزت خالق الکائنات مالک ارض و سماء جل مجد العظیم اکرم الحاکمین اس کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس وحدہ لا شریک لہ نے ہمیں اپنی ذات پر ایمان رکھنے والا بنایا۔ ہم اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک لہ مانتے ہیں اور ما سوا اللہ رب العزت کے کسی اور کی عبادت کو جائز نہیں رکھتے۔ یہ ہمارا ایمان عقیدہ ہے، ہم موحد ہیں، توحید پرست ہیں، شرک کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم شرک کو برا سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کے ساتھ نہ ذات میں کوئی شریک ہے نہ صفات، نہ اس جیسی کوئی اور ذات ہے نہ کسی اور کی ایسی صفات۔ وہی عبادت کے لائق، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمیں روزی دے رہا ہے، پیدا بھی اسی نے کیا ہے، قائم بھی اسی نے رکھا ہوا ہے۔ جب تک وہ چاہے گا ہم رہیں گے اور جب چاہے گا ہمیں دنیا سے جانا پڑے گا اور پھر جب وہ چاہے گا ہمیں دوبارہ پھر قبروں سے نکلنا پڑے گا۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثم تردون إلى عالم الغیب والشہادہ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ زندگی ایک حقیقت ہے، اسی طرح مار کر دوبارہ اٹھنا بھی حقیقت ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک لہ کے حضور حاضر ہونا بھی ایک حقیقت ہی ہے۔ اسی طرح اعمال کا دورہ جانا، حساب کتاب، یہ سب برحق ہے، یہ حقائق ہیں، ہمارا ایمان ہے ان چیزوں کے اوپر۔ خدا نہ خواستہ کوئی ان چیزوں پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ ایماندار کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ قیامت کا بالفرض اللہ نہ کرے وہ انکار کرے یا حساب کتاب کا انکار کرے، ترازو کا نیکیوں اور بدیوں کے تولے جانے کا بالفرض اللہ نہ کرے کوئی انکاری ہو تو وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اور ہم تو بحمدہ تعالیٰ ایمان والے ہیں، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسولوں کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو کلام نازل فرمائے ہیں، جو آسمانی کتابیں صحائف ہیں، ہم ان کو بھی ماننے والے ہیں۔ اور ایک امتیازی حیثیت بھی ہماری ہے، وہ یہ ہے کہ ہم وحدہ لا شریک لہ کے پیارے حبیب کے امتی ہیں۔ سبحان اللہ! یہ سعادت کسی اور امت کو حاصل نہیں۔ بحمدہ تعالی ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں جو رحمت للعالمین ہے، جو خاتم النبیین، جو شفیع المذنبین ہے، قائد الغر المحجلین، امام الانبیاء، سرور انبیاء، فخر موجودات،
باعث تخلیق کائنات، حضور پر نور شافی یوم نشور، سرور کل عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم امتی، یہ سعادت بزور بازو نے سعادت بخشن خدای بخشن۔ تو ہماری ایک امتیازی حیثیت ہے، اس حیثیت کو اگر ہم ہمیشہ مد نظر رکھیں تو ہمارے اوپر یہ بنتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف سے ملنے والے جتنے بھی انعام اعزاز و اکرام ہیں ان سب کا شکر ادا کریں۔ خالق کائنات کہ حضور اپنے آپ کو جھکائیں، اس کی رضا چاہیں، طلب کریں اس سے اس کی رضا، کہ وہ ہمارا رب وحدہ لا شریک لہ، جس نے ہمارے اوپر اتنا بڑا کرم کر دیا کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا، اس کا ہم دن رات شکر کرتے رہے، اپنی نیاز مندی اس کی بارگاہ میں پیش کرتے رہے، اپنے دلوں کے اندر ہمیشہ اس کی رضا طلب کرنے کے لیے امید رکھے، اور ہمارے دلوں میں جذبات کے سمندر ٹھاٹھے مار رہے، جذبہ ایثار اور قربانی سے لبریز ہمارے دلوں میں۔ کاش ایسا ہو جائے کہ ہمارے دلوں کی صدا ہر ایک دھڑکن کے پیچھے ایک جذبے کا ایک طوفان ہو، جو اس بات کے اوپر ہمیں ہمیشہ آمادہ رکھے کہ کاش ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا آنا جانا غرضے کے ہر شے اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے۔ سبحان اللہ، دیکھیں تو اس کی رضا کے لیے، سنے تو اس کی رضا کے لیے، بولے تو اس کو راضی کرنے کے لیے، غرضے کے کھائیں پیئیں تو تب بھی اس کو راضی کرنے کے لیے، کاروبار کی طرف بڑھیں تو رب کو راضی کرنے کے لیے، معاملات آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کریں تو اس کو راضی کرنے کے لیے، عبادت بھی کریں تو فقط اس کو راضی کرنے کے لیے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو بھی عبادات ہیں فقط اس لیے ہو کہ ہمارا مالک ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ایک حکم ہے اللہ رب العزت کا کہ اللہ کے بندوں کو اس طرح ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم قرآن حمید کے اندر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے حبیب ارشاد فرما دیجیے، لوگوں تک یہ رب کا پیغام پہنچا دیجیے کہ تمہارا رب کیا چاہتا ہے، تمہیں کیسا ہونا چاہیے، تمہیں کس طرح کا ہونا چاہیے، تمہارے دلوں کے جذبات کیسے ہونے چاہیے، تمہاری زبان پر جو کلمات ہیں وہ کیسے ہو۔ کوئی بھی فعل عبادت جس کے اندر سے ہمیں نیکی ملتی ہے، ثواب ملتا ہے، اس کے کرتے دم بھی تمہارے جو جذبات اور نیت ہے وہ یہی ہونا چاہیے، یا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ فرما تو میرے حبیب، ارشاد کر تو میرے حبیب، فرما دیجئے کیا ان صلاتی، بے شک میری نمازیں، اللہ اکبر کبیرہ، یہ قیام، یہ رکوع، یہ سجود، یہ قرات، یہ تسبیحات، اللہ اکبر کبیرہ، یہ نماز ہے۔ فرمایا ان صلاتی، بے شک میری نماز۔ میرے حبیب فرما دیجئے کہ لوگوں غور سے سن لو، میرا یہ معاملہ ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے کیسی نیاز مندی پیش کرنا چاہتا ہوں اور مجھے میرے رب کا حکم کس طرح کا ہے، تو وہ سن لو۔ میں برملا اپنے رب کے حکم کے مطابق کہتا ہوں، ان صلاتی، بے شک میرا نماز پڑھنا، و نسکی، اور میرا اللہ کے حضور قربانیاں پیش کرنا،
اور دیگر عبادات کے ارکان کو بجا لانا، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، غرضے کہ میرا مرنا اور زندہ رہنا اور مرنا یہ سب اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ یہ میں سب اس لیے کرتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ خلوص نیت پیدا کرنے کے لیے یہ حکم آیا کہ دل کے اندر جو خیالات ہیں ان کو پاک رکھو، جو جذبات ہیں وہ صرف اظہار اور قربانی کے بعد کا عزت تعالیٰ کے اندر اس کی رضا کے لیے پیش کرنے کے ہوں۔ ریاکاری، دکھاوا، تصنع، بناوٹ، اللہ رب العزت اس کو رد فرماتا ہے، یہ قابل قبول نہیں۔ لوگوں میں تو واقع ہو جائے گی، لوگ تو ہو سکتا ہے تمہارے اس طور طریقے کو قبول کر لیں، عزت ملے، ہو سکتا ہے لوگوں کے اندر تمہارے چرچے ہو جائیں، لیکن فرشتوں میں چرچے کب ہوں گے جب رب ہمارا قبول کرے۔ انسانوں میں جو چرچے ہیں وہ نہ ڈھونڈو، لوگ کیا چاہتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کیا پسند کرتے ہیں، اس کی طرف نہ بڑھو، ہمارا رب کیا پسند فرماتا ہے اس کی طرف آؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ حقیقت ہے یہ بھی کہ جب ایک بندہ خلوص نیت سے رب کا ذکر کرتا ہے نا تو تب اللہ رب العزت اس بندے کا اللہ اکبر کبیرہ فرشتوں کی اعلیٰ جماعت میں ذکر فرماتا ہے۔ جب کوئی بندہ اس کو راضی کرنے کے لیے اس کا ذکر کرتا ہے نا تو پھر رب اس طرح راضی ہوتا ہے۔ حدیث قدسی کے اندر یہ الفاظ اور کلمات طیبات موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، من ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی ومن ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر من، او کما قال اللہ تعالی علی لسان رسولہ، کہ جب کوئی بندہ اپنے یاد کرتا ہے اپنے دل میں اکیلے میں بیٹھ کر، دوستوں میں نہیں بیٹھتا، ہوا میں اکیلا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ذکرتہ فی نفسی، میں بھی اس کو اپنے آپ میں یاد کرتا ہوں۔ ومن ذکرنی فی ملأ، لیکن اگر کوئی مجھے راضی کرنے کے لیے جماعت میں بیٹھ کر یاد کرتا ہے ذکرتہ فی ملأ خیر منہ، وہ تو انسانوں میں بیٹھ کر یاد کرتا ہے، میں ملائکہ میں سبحان اللہ۔ تو جو انسانوں میں چرچا ہے اس کی طرف نہ جاؤ، اس کے پیچھے نہ بھاگو۔ لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کیا پسند کرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، اس کی فکر نہ کرو۔ فکر کس کی کرنی ہے؟ ہمارا رب کیسے راضی کرتا ہے، ہمارا خالق جو ہے جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، جو ہمیں روزی دے رہا ہے، جس نے ہمیں قائم رکھا ہوا ہے، اور جب تک ہماری زندگی اس نے لکھی ہے تب تک ہمیں روزی جو دیتا رہے گا، وہ ہم سے راضی کیسے ہوگا، اس کا فکر کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس کا ایک بہترین انداز یہی ہے کہ بندہ دل میں بھی یہ سوچتا رہے اور اس کی زبان پر بھی جاری ہو تو یہی ہو، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اگر میرا زندہ رہنا ہوگا تو میری سانسیں چلیں گی فقط اس لیے کہ میں ان سانسوں کو رواں رکھتے ہوئے ہوں گا اور ان کو جاری کر رہا ہوں گا، سانس اندر جاری یا باہر، ہر حال میں میرے یہ دل کی تمنا ہوگی کہ میں جو کام اپنی زندگانی میں انجام دوں گا فقط اس لیے ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ اور اگر میری سانسیں تھم رہی ہوں، یہ روح کا پرندہ قفس انصری سے پرواز کر رہا ہو، تب بھی میرے دل کے جو جذبات ہیں وہ یہی ہوں گے کہ واہ، اللہ رب العزت نے مجھے موقع دیا ہے، خالق کائنات نے مجھے پسند کر لیا ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں رب کو راضی کرتا جا رہا ہوں، زندہ ہوں تب وہ کر رہا ہوں جس سے میرا رب راضی ہو، اور ہر وہ کام کریں جس سے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، جس کے بارے میں اور شریعت نے اس کو جائز رکھا ہے، تو وہ کام ایسے ہوں گے جن سے رب راضی ہو۔ منہیات شریعہ کی طرف اگر بڑھو گے تو وہ کام ہوں گے جن سے رب ناراض ہوگا، تو لہٰذا ہمیں امور منہیات کتنے بھی ہیں ان سے باز رہنا پڑے گا، اور جو معاملات ایسے ہیں جن کے اندر ہمیں حکم دیا گیا ہے، فرائض ہیں، واجبات ہیں، یا جن کے جواز کا معاملہ ہے کہ ان کے کرنے پر ہمیں ثواب ملتا ہے، نہ کرنے پر
جو ہے وہ گناہ نہیں ہوتا اور سرزنش نہیں ہوتی، تو ایسے کام جو ہیں وہ مستحب عمل کہلاتے ہیں، تو ان کی طرف جانا چاہیے کیونکہ ان کے کرنے میں تو نیکی ہے۔ بہرحال جو بھی کرو تو اس نیت سے کرو کہ ہمارا رب راضی، نیت یہ ہونی چاہیے۔ قربانی کرتے وقت بھی، نماز پڑھتے وقت بھی، حج کرتے وقت، روزہ رکھتے وقت، ہر کام جو نیک کر رہے ہو، جو بھی تم سمجھتے ہو کہ یہ عمل صالح ہے، اس کی ادائیگی کے وقت جو نیت ہونی چاہیے وہ صرف رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اعمال جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ کچھ آداب ہوتے ہیں جو اعمال کی خوبصورتی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا کرنی تو قربانی ہے، لیکن اگر دیکھ بھال کر اچھا جانور جو خوبصورت دکھتا ہو، موٹا تازہ ہو، اگر اس کا انتخاب کیا جائے، پھر جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رنگوں کا انتخاب کیا تھا کہ اس رنگ کے جانور ہونے چاہیے، اس طرح کے سینگ ہو اس کے، اس طرح کی چال ڈھال ہو اس کی، تو یہ اس عمل صالح جو قربانی والا عمل ہے اس کے ساتھ یہ کچھ آداب آ رہے ہیں جو اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتا ہے۔ لیکن ان اشیاء کے جمع کرنے کے وقت بھی فقط نیت یہ ہونی چاہیے کہ جس طرح خالص نیت کے ساتھ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کا نعرہ بلند کرتے وقت امام الانبیاء حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی پیش کی تھی، ہم بھی ان کی سنت ادا کرتے ہوئے اس طرح کی چیزوں کو اکٹھا کر رہے ہیں تاکہ ہماری جو قربانی کا جانور ہے وہ بھی درجہ قبولیت کو پہنچے اور ہمیں بھی بابر مقدار میں ثواب اور نیکیاں حاصل کی۔ اللہ پاک اس میں کیا ارادہ ہے یہ اللہ اور اس کے رسول بھی جانتے ہیں کہ عید قربان کے روز یوم النحر کو، قربانی والے دن کو خون جو بہانا ہے، جانوروں کا خون بہانا، وہ رب تعالیٰ کے ہاں بہت محبوب ہے۔ اللہ رب العزت کو وہ عمل بہت پیارا ہے۔ ایک حدیث کے اندر یہاں تک آیا ہوا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما عمل ابن آدم فی یوم النحر احب الی اللہ تعالی من احراق الدم، کہ قربانی والے دن کوئی بھی عمل اللہ رب العزت کے ہاں مقبول اور محبوب خون بہانے سے زیادہ نہیں ہے۔ اس دن نماز بھی ہے، عید الاضحیٰ کی نماز بھی ہے، فرضی نمازیں بھی ہیں، دیگر بھی ہے، امور ہیں، لیکن امور جو واجب ہے، جو بندے کے اوپر کرنے لازم اور واجب ہے، ان امور میں سے، ان اعمال میں سے جو نیکی کے اصول کے لیے بندہ کرتا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرائض کے بعد اگر کوئی عمل بعد عید تعالیٰ کے اندر قربانی والے دن سارے اعمال سے زیادہ پسند دیتا ہے تو وہ جانوروں کا خون بہانا۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جانور جو قربانی کا تم ذبح کر رہے ہو، ادھر اس کے جسم کے حصے ہو رہے ہیں، الگ الگ ہو رہے ہیں، اس کی گوٹیاں کاٹی جا رہی ہیں، اس کے اعضاء کو الگ کیا جا رہا ہے، کھال اتاری جا رہی ہے، جسم ادھیڑا جا رہا ہے، ہڈیاں ٹوٹی جا رہی ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا انھا یاتی یوم القیامہ باضلافھا، کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب قیامت والا دن ہوگا تو پھر وہ کیسے آئے گی؟ اپنے کھروں سمیت آئے گی۔ یعنی باقی بدن کی سلامتی کا عالم کیا ہوگا؟ جب سینگ اور کھر اس کے سلامت ہے تو پھر باقی بدن کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا؟ اور تو زمین کے اوپر لگنے والی ایک شے ہے جو گوبر میں مسلی جاتی ہے اور لاپتا اس کے کیچڑ اور پیشاب اور گوبر کے اندر ہوتی ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سینگ جسے پھینک دیا جاتا ہے، کھر جنہیں اتار کر پھینکا جاتا ہے، بدن کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں تو ان کی کوئی خاص قدر نظر نہیں آتی، وہ رندے جا رہے ہوتے ہیں، کیچڑ میں لت پت نظر آتے ہیں، لیکن قیامت کا دن جب ہوگا تو وہ قربانی کے جانور بالکل صحیح سلامت آئیں گے، حتیٰ کہ ان کے کھر اور سینگ تک برابر سلامت۔ صرف سلامتی نہیں، آگے ایک اور حدیث بات ہے اس میں تو حضور علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا بندہ دیکھے گا، وہ پہچانے گا، اسے لگے گا جانور جو میں نے ذبح کیا تھا یہ تو وہی آ گیا،
یہ جانور تو وہی آ رہا ہے جس کی قربانی میں نے پیش کی تھی، یہ تو بالکل وہی آ رہا ہے، لیکن جب پاس آئے گا دیکھے گا کیا مشاہدہ کرے گا؟ فرمایا اس کے جو کھوٹ چاندی کے، اس کے جو بال ہیں وہ ریشم کے، اور اس کے سینگ جو ہیں وہ سونے کے، اور اس کی آنکھیں یاقوت کی بن چکی، اور پہلے سے زیادہ مضبوط، پہلے سے زیادہ خوبصورت، چمک دمک اس آفتاب اس۔ اب یہ ہے نا پنجابی میں کہتے ہیں اور جتنا گڑ پاؤ گے اتنا میٹھا ہوئے گا، تو گڑ کون سی چیز کا ڈالنا ہے؟ یہاں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، خلوص نیت کا گڑ ڈالنا، رب راضی ہو جائے، خاندان کو راضی کرنا یا دوست احباب کو راضی کرنا، بیوی بچوں کو راضی کرنا، ٹھیک ہے، جائز طریقے پر ان ہستیوں کو راضی کرنا بھی شرعی عمل ہے، کرنا ہے، اس کا بھی حکم ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ غرباء کا حصہ مار جائے، حق کھا جائے اور کہے کہ میں ان کو راضی کر لوں، ایسا نہیں۔ تو میں آداب بتا رہا تھا قربانی والے عمل کے، جو آداب جو قربانی والے عمل کو چار چاند لگا وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ رنگ سونا تلاش کرو، نسل اچھی دے، تربا موٹا تازہ، نہیں موٹا تازہ ہے تو چند ماہ پہلے لے کر اسے موٹا تازہ خود دو، اس کا بھی حکم حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایا، اور کما کہا فرمایا اپنی قربانی کے جانوروں کو موٹا تازہ کرو، سمنوا ضحایاکم موٹا تازہ کرو، پالو پوسو ان کو، خدمت کرو ان کی، ایک دل کے ساتھ وابستگی ہو جائے گی نا، جب اس کے ساتھ پیار بن جائے گا، جب اس کے ساتھ ایک تعلق بن جائے گا، چند ماہ اس کی خدمت کرے گا، کوئی جانور ہے اس کی خدمت کرتے 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 اس کی جو چاہت اور محبت ہے وہ دل میں گھر کرنے لگے گی، اہم قربانی کا وقت اور دن آئے گا تو پھر اس بات کا تو برملا اظہار کرتے ہوئے کہ تو ایک کیا تیرے جیسے ہزاروں بھی ہو تو رب کے نام کا ٹھیک ہے، میں نے تجھے والا پوچھا ہے، تیری خدمت کی ہے، موٹا کالا کیا ہے، اب مجھے بڑا اچھا لگنے لگا ہے، میرے بچوں کی دلچسپی تیرے میں آ گئی ہے، ہمارے گھر کی خوبصورتی اور زینت بن چکا ہے، لیکن تیری اصل زینت وہ ہے کہ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی ادائیگی میں قربان ہو جائے، بلکہ جانور کیا۔ یہاں تو یہ آ گیا کہ جذبات ہونے چاہیے کہ اگر بیٹوں کے قربان کرنے کا آرڈر ہوتا تو میں وہ قربانی میں دلا کرے، یہ جذبات، بلکہ اس سے آگے بات ہے، بلکہ سب سے زیادہ تو بندے کو اپنی جان کا فکر لگا رہتا ہے، لیکن یہاں یہ معاملہ ہے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا ہے، میرے حبیب کا ارشاد فرما دیجئے، نماز قربانیاں، یہ حج اور اس کے ارکان، یہ سب معاملات غرضے کے محیا یا مماتی، میرا زندہ رہنا اور دنیا سے جانا للہ رب العالمین، یہ سب رب کی رضا کے لیے ہے، میرا اپنا کچھ نہیں، میری اپنی چاہت نہیں ہے، میری اپنی خواہش نہیں ہے، اپنے لیے میں کچھ نہیں کرنا چاہتا، میں تو صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ تو کچھ آداب ہوتے ہیں اعمال کے ساتھ جو اعمال کی خوبصورتی کا ذریعہ بنتے ہیں، فرمایا سمجھو ضحایاکم فإنھا علی الصراط مطایا، موٹا کالا کرو اپنی قربانی کے جانوروں کو، کیوں؟ یہی تو تمہارے لیے قیامت کے روز پل صراط پر سے گزرنے کی سواریاں بنیں گی۔ اب کون چاہے گا کہ اس کی سواری اس روز اور اس نازک ترین موڑ پر اور اس خطرناک ترین پل پر جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ وہ تیز دھار ہے، نیچے اس کے جہنم کی انگارے دہک رہے ہیں، لپٹیں نکل رہی ہیں، کون چاہے گا اس کا جانور کمزور ہو؟ ظاہر ہے سب یہ چاہیں گے انسان کہ میرا گزرنا تو وہاں سے اس طرح ہو جائے جیسے بجلی کھونک جاتی ہے، بجلی کسی تیز رفتاری کے ساتھ کھونک جائے، تو یہ چاہے گا تو پھر حضور علیہ السلام کے حکم کے مطابق ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اچھا موٹا تازہ جانور، یہی تو وجہ ہے کہ جو وہ لگڑا جانور ہوتا ہے نا اس کی قربانی ناجائز قرار دی گئی ہے، جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو، وہ اچھی طرح چل نہیں سکتا،
اور غرضے کے چل کر اچھی طرح گاہ کی طرف بھی منتقل نہیں ہو سکتا اپنے آپ، تو ایسے جانور جو لاغر ترین ہو چکا ہے، لاچار، اس کی ہڈیوں میں نہیں رہ گئی ہے اور وہ اتنا کمزور اور لاغر یا کسی چوٹ لگنے کی وجہ سے اتنا لگڑا ہو گیا ہے، تو ایسا جانور قربانی کے لیے نہیں پیش کیا جا سکتا، شرعی طور پر جائز نہیں۔ اس طرح اگر کوئی بالکل عیب آ جائے اس میں، کان کاٹا ہے یا دم کاٹا، تو ایسے جانور کو بھی قربان کرنے سے منع کیا گیا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قرآن فرماتا ہے نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ تم ایسی چیز رائے خدا میں پیش نہ کرو، خرچ نہ کرو، مما تحبون، جو تم خود پسند کرتے ہو۔ تم کٹا، کان کٹا، لگڑا، یہ اپنے گھر میں رکھنا پسند نہیں کرو گے، رب کے راہ میں قربان کرنا چاہتے ہو، ادھر جا رہے تو لہٰذا خوبصورتی کا ہر پہلو مد نظر رکھنا پڑے گا۔ کانا جانور ہے تو اس میں بھی عیب ہے، تو وہ بھی نہیں جائز ہے، اس کی قربانی بھی ٹھیک نہیں ہے، پوری طرح اس کی جنس واضح نہیں ہے، تو پھر وہ جانور بھی قربانی کے لیے لگنے کے لیے تیار ہے اور جائز نہیں ہے کہ جنس ہی واضح بکرا یا بکری ہے۔ جس طرح مرد اور کی جنس بسا پر کسی شخصیت میں مشتبہ ہو جاتی، پتہ ہی نہیں چلتا مرد ہے یا عورت ہے، جسے ہم کہتے ہیں، تو اس طرح کے جانور بھی ہوتے ہیں بھائی، ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بعض قسم کے عیوب جن کو بندے ناپسند جانتے ہو، کان بیچ میں سے بالکل آخر تک 2 حصے ہوا ہے، اشرفاء اسے کہتے ہیں، تو اس کی قربانی کو بھی ناپسند جانتے ہیں، اچھا نہیں سمجھاتے، یا سوراخ ہو اتنے بڑے بڑے کانوں کے اندر وغیرہ، اس طرح کے جانوروں کے اندر جو عیوب ہوتے ہیں نا، تو وہ قربانی کے لیے پیش نہیں کیے جا سکتے۔ آداب سیکھو قربانی، تو اچھا جانور لیا جائے، خوبصورت اسے فربا کرنے کی کوشش کی جائے، یا لیا ہی توڑا جائے، لیکن نیت یہ رکھی جائے کہ رب راضی ہو جائے۔ ایک سوال پچھلے دنوں بھی اس کا حل بتایا تھا، لیکن یہ ہے کہ دوبارہ اس کو دہرایا گیا ہے، کہ دوبارہ اس کا جواب بھی پیش کر دیتا ہوں کہ یہ جو جنس ہے نا گائے کی قربانی، اس کی ایک ہم جنس شاید ہے جسے بھینس کہتے ہیں، اس کی قربانی کے ناجائز ہونے کا قول بسا اوقات بعض لوگوں کی طرف سے سنا جاتا ہے، تو وہ بالکل غلط بات ہے، ایسا ٹھیک یہ قول ٹھیک نہیں ہے۔ بھینس ہو، اس کی جنس سے کٹڑا ہو، کٹڑی ہو، ٹھیک ہے نا، کڑاپ جسے پنجابی میں کہتے ہیں، ان کی قربانی جائز ہے۔ مشکات شریف کے حاشیہ پر شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ان کی جنس ایک بتائی، البت والجوامیس جنس واحد، انہوں نے فرمایا ہے کہ گائے اور بھینس کی جنس ایک ہے، جو فوائد گائے سے لیے جا سکتے ہیں وہ بھینس سے بھی لیے جا سکتے ہیں، جو حکم گائے کا ہے وہ حکم بھینس کا ہے، تو گائے کی قربانی تو وہ خود مانتے ہیں، بھینس اسی کی ہم جنس ہے تو پھر اس کی قربانی بھی جائز ہونی چاہیے۔ 3 فتاوا کی کتب ہیں ان لوگوں کی جو کہتے ہیں بھینس کی قربانی جائز نہیں، میں چاہوں گا کہ ان کے نام آپ تک پہنچ جائے۔ جو کہتے ہیں نا بھینس کی قربانی جائز نہیں، ان کے اپنے مسلک کی کتابوں میں سے 3 کتب ہیں فتاوا کی، ان میں سے کسی ایک سے بھی فتوا جائز ہے جو وہ سمجھتے ہیں۔ ہمارے مسلک میں تو جائز ہی جائز ہے نا، علیہ السلام انفی جی نے کہتے ہیں، احناف تو کوئی قول نہیں کرتے اس کے نجائز ہونے کا، اور دوسرے مسالک جو اپنے آپ کو غیر مقلدین کہلواتے ہیں نا، ان کے مسلک کے کچھ لوگ بھینس کی قربانی کے عدم جواز کے قائل ہیں، لیکن انہی کے مسلک کی 3 کتابیں اپنی کو ماننی چاہیے نا۔ فتاوا نظیریہ کے اندر بھینس کی قربانی کو جائز قرار دیا گیا کیونکہ جنس ایک ہے، فتاوا ثنائیہ کے اندر بھینس کی قربانی کو جائز قرار دیا گیا ہے کیونکہ جنس ایک ہے، فتاوا علماء حدیث فتوا کی کتاب کئی جلدوں پر مشتمل ہے، اس کے اندر بھینس کی قربانی کو جائز قرار دیا گیا ہے کیونکہ جنس ایک ہے۔ اور پچھلے جمعہ شاید آپ کو یاد ہو میں نے ایک حدیث کا حوالہ دیا، ان کی طرف سے یہ قول ہے کہ حدیث ملتی ہی نہیں، جبکہ فقیر نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایسی بات نہیں ہے
اگر تم آنکھیں کھولو تو حدیث کی کتابوں میں سے بھینس کی قربانی کے جواز کی حدیث بھی ملتی ہے۔ مسند دارمی کے اندر روایت موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ کتنے آدمی گائے میں شریک ہو سکتے ہیں اور اس کی ہم جنس جو بھینس ہے اس میں قربانی دیتے وقت کتنے آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ تو اس سوال کا جو جواب حضرت مولا کائنات رسول زوج بطول حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرما رہے ہیں تو بالکل واضح ہونا چاہیے کہ گائے میں اگر 7 افراد کی شرکت کے جواز کا قول حضرت علی نے فرمایا ہے تو اس کا جو ہم جنس صاف شمار فرما رہے ہیں جوامیس بل جاموس، تو پھر اس کا حکم بھی واضح ہے کہ اس میں بھی آپ فرما رہے ہیں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اگر قربانی جائز ہے تو شریک ہو سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں البقر والجاموس عن 7 کہ لوگوں جو گائے ہیں اور بھینس ہے وہ 7 آدمیوں کی طرف سے قربان کی جا سکتی ہے۔ اب بتاؤ کوئی شک رہ گیا؟ یعنی یہ فتویٰ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آ گیا ہے اس کے بعد کوئی گنجائش رہ گئی ہے شک کرنے کی؟ نہیں نا۔ آپ نے فرمایا البقر والجاموس عن 7 گائے اور بھینس 7 آدمیوں کی طرف سے ذبح کی جا سکتی ہے۔ تو یہ نہیں فرمایا کہ جائز ہے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اور پھر عقل بھی جائے، عقل استعمال کر لیا جائے، نقل اور دلیل کی طرف نہ جایا جائے، عقل استعمال کر لیا جائے تب بھی اس کے جواب کی ہی صورت سامنے آتی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح پر کہ سارا سال بھینسوں کا دودھ پیا جاتا ہے، گوشت کھانے وقت جب لوگ بیوی بھی گھر سے کہتی ہے کہ کوئی بچڑا ہوا پڑا ہو نا اس کا گوشت ہونا نا کٹے کا دے سکتے، خود بھی پسند کرتے کٹے کا دے سکتے، بچڑے کا کھایا کرو نا سارا سال کٹے کا گوشت کھایا جاتا ہے، دودھ بھینسوں کا پیا جاتا ہے، سارا معاملہ ویسا ہی جیسے گائے کا ہوتا ہے، لیکن قربانی کا وقت آئے تو یہ جاموس کی قربانی بھینس کی جائز نہیں ہے۔ تو یہ میرا خیال نا انصافی ہے، وہ جانور بھی ہو سکتا ہے دل میں پوچھتا ہو تمہارا ستیہ ناش ہو جائے، سارا سال کھاتے ہو جب نیکی کی راہ پر لگانا ہو انکار کرتے ہو لعنت ہو تمہارے اوپر، کیا کرتا ہے بھائی؟ جانور بھی سوچ بوجھ رکھتے ہیں، بھائی جانور بھی سوچ بوجھ رکھتے ہیں، انہوں نے بھی عقل ہے، یہ نہ سمجھو کہ نہیں ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خنجر اٹھایا نا اونٹوں کو قربایا، بخاری شریف کی روایت ذرا پڑھ رہے ہیں، اما آہوان میں سہارا سر خود میں ہاتھ مرکا امید آن کے روزے شکار خواہی آمد۔ اللہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے خنجر اٹھایا، بظاہر کو ذبح کرنا تھا، تکلیف دہ ایک معاملہ تھا، لیکن بخاری اٹھاؤ ہر ایک اونٹ یہ چاہتا تھا کاش میرے گلے پر جو دلہ والے ہاتھوں میں سے خنجر چل جائے۔ اس طرح بھیڑ بھاڑ دھکم پہ اونٹوں نے کی، ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں، کہتا میں قربان ہونا چاہتا ہوں، دوسرا چاہتا ہے میں قربان ہونا چاہتا ہوں، تیسرا چاہتا ہے میں قربان ہونا چاہتا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو اور دعا کے چہرے والے آقا اپنے ہاتھ سے خنجر مبارک رکھ دے، کسی اور کی ڈیوٹی لگا دے، وہ خنجر مبارک رکھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میری گردن ہو چھری آپ جلا دیں۔ اللہ جانوروں کو بھی سوچ بوجھ ہوتی ہے بھائی، جانور بھی بڑے سمجھدار ہیں۔ حضور علیہ السلام نے بکرا لگایا قربانی کرنے کے لیے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا چھری دی اور فرمایا جاؤ اسے تیز کر دلاؤ، وہ پتھر پر رگڑنے گئی۔ حضور صحابہ بیان کرتے ہیں ہم نے دیکھا حضور علیہ السلام نے اپنا قدم مبارک اس کے ایک پہلو پر رکھا ہوا تھا، مجال بھی اس کی ادھر ادھر ہو جائے، حضور علیہ السلام نے اکیلے نے اپنا بکرا وہ جو قربانی کے لیے کرنا تھا وہ بکرا حضور علیہ السلام نے اکیلے نے ایک بکرا بھی قابو کیا اور اس پر چھری بھی خود چلائی۔ ماننا پڑے گا کہ جس طرح ہم پکڑ کر قابو کر کے بکروں کے گلوں پر چھری چلاتے ہیں ویسا علم نہ تھا، بکرا آپ ہی لیتا ہوا تھا اور چاہتا تھا کاش کہ میں آپ کے ہاتھوں سے قربان ہوں۔ ماننا پڑے گا اس بات، یہ ماننا پڑے گا، ورنہ تو چھری دیکھ کر جانور ایک دفعہ بڑے اضطراب میں آ جاتے ہیں۔ دیکھتے نہیں ہو کہ جب ابھی اسے باندھا نہیں جاتا تو بچوں کو باپ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بیٹے چھری ذرا سائڈ پر کر دینا، یہ دیکھنا ہوتا ہے نا ایسا، تو مطلب چھری دیکھ کر کہیں یہ گھبرا نہ جائے اور پھر اسے باندھنا مشکل ہو جائے۔
پتھر کے اوپر اسے تیز کیا جا رہا، آواز آ رہی اس کی، لیکن کوئی رسی نہیں، کچھ نہیں ہے۔ ماننا پڑے گا، بکرے بھی جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ہاتھوں سے قربان ہو جانے سے بڑی نعمت ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو خلوص نیت سے قربانیاں کرو۔ 3 حصے گوشت کے خیال ڈال لینا، اور وہ بھی یہ نہیں ہے کہ پٹ کا گوشت، چانپ کا گوشت اور ران وہ الگ کر کے پھر 3 حصے کا تو نا انصافی غریبوں کا حق مارنے والی بات ہے۔ بس سارا سال ہم مچھلی کا گوشت بکرے کی بنوا کر کھا لیتے ہیں، ران کھا لیتے ہیں نا، چانپ اپنی مرضی سے بنوا لیتے ہیں، بلکہ میں جانتا ہوں کہ بڑے بڑے عالی شان ہوٹلوں پر جا کر بڑی بڑی دعوتیں اڑائی جاتی ہیں۔ خدا کے لیے اس روز غریبوں کے منہ میں بھی کوئی چانپ کی روٹی جانے دو، کوئی حل نہیں، جانے دو ادھر، کوئی حل کھا لینے دو انہیں، بلکہ شوق سے۔ حکم جو ہے وہ شرعی یہی ہے کہ پورے گوشت کے، یہ نہیں کہ پائے الگ اتار لیا، پائے الگ کر لیے جائیں، اور اس کو قربانی سے 7-8 دن بعد جب باقی گوشت جو ہے نا اس کے پر کچے اڑ جائیں گے تو پھر پایوں کو بنا سماعت، غلط بات، ایسا نہیں۔ پایوں سمیت، سرے سمیت سارے گوشت کی ایک ڈیری لگا کر بکرے کی، پھر اس کے 3 حصے کا انصاف کے ساتھ، اور پھر 3 حصے جو ہے ان میں سے ایک اپنے لیے رکھ لے، ایک اپنے احباب دوستوں بیلیوں کے لیے، اور ایک حصہ غرباء کے لیے، جو خالص غریب لوگ جن کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہ بیلی دوست ہے نہ رشتے دار، کچھ بھی نہیں لگتے ہیں، صرف یہ ہے کہ مسلمان بھائی غریب غرباء ہے، کوئی نہیں لگتے ہیں تمہارے، جانتے نہیں ہو، سوچ بوجھ ان کے ساتھ جان پہچان نہیں ہے، ایک حصہ سالم، تیسرا ان کے لیے رکھ، ایک حصہ اپنے گھر میں رکھ لینا۔ تو یہ انصاف کے ساتھ جب تو کرے گا نا، تو پھر یہ جو تیرا پھر ہوگا، یہ عملی طور پر تو بتا رہا ہوگا کہ لوگوں میں نے دکھاوے کے لیے قربانی نہیں کی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ عملی طور پر تو اس بات کو ثابت کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں خلوص نیت پیدا فرمائے۔ اور ایک گزارش آپ کو کرنی تھی کہ اس موقع پر دوست یاد رکھتے تھے دارالعلوم جامعہ افریقیہ نظامیہ نصیر پور شریف کو، جہاں غرباء کے بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو آپ لوگ جو ہے نا جامعہ کو یاد رکھیں، کسی بھی طرح پر امداد اس کی جو ہے نا وہ جاری رکھیں۔ وہ جو جرم ہے قربانی کھالوں کا سلسلہ تھا، اس کی تو قیمت کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے، تو میں یہ